قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلے چنگے ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول چال نہ کر سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کا نشانی طلب کرنا۔ زکریا علیہ السلام اپنے مزید اطمینان اور تشفی قلب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بات پر کوئی نشانی ظاہر فرمائیے، جیسے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے جی اٹھنے کے دیکھنے کی تمنا اسی لیے ظاہر فرمائی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ اے زکریا، آپ گونگے نہ ہوں گے، بیمار نہ ہوں گے، لیکن آپ کی زبان لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گی۔ 3 دن رات تک یہی حالت رہے گی۔ یہی ہوا بھی کہ تسبیح، استغفار، حمد و ثنا وغیرہ پر تو زبان چلتی تھی، لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ سوین کے معنی پے در پے کے ہیں، یعنی مسلسل برابر 3 شبانہ روز تمہاری زبان دنیاوی باتوں سے روکی رہے گی۔ پہلا قول بھی آپ ہی سے مروی ہے اور جمہور کی تفسیر بھی یہی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں ہے اور اس کا بیان گزر چکا کہ علامت طلب کرنے پر فرمان ہوا کہ 3 دن تک آپ اے زکریا صرف اشاروں کنایوں سے لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے رب کی یاد بکثرت کیجیے اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کریں۔ بس ان 3 دن رات میں آپ کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اشاروں سے اپنا مطلب سمجھا دیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گونگے ہو گئے ہوں۔ اب آپ اپنے حجرے سے جہاں جا کر تنہائی میں اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا کی تھی، باہر آئے اور جو نعمت رب نے آپ پر انعام کی تھی اور جس تسبیح و ذکر کا آپ کو حکم ہوا تھا، وہی قوم کو بھی حکم ہوا، لیکن چونکہ بول نہ سکتے تھے اس لیے انہیں اشاروں سے سمجھایا یا زمین پر لکھ کر انہیں سمجھایا۔ واللہ اعلم۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ہم نے انہیں لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ یعنی یحییٰ پرہیزگار شخص تھے اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ گردن کش اور گنہگار نہ تھے۔ ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں۔ بمطابق بشارت ربانی زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھا دی جو ان میں پڑھی جاتی تھی اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتلاتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر بچپن کی ہی تھی، اسی لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور اسے آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے کر دیا، اور حکم دے دیا کہ حرص، اجتہاد، کوشش اور قوت کے ساتھ کتاب اللہ سیکھ لیجئے۔ ساتھ ہی ہم نے انہی کی عمری میں فہم و علم، قوت و عزم، دانائی اور حلم عطا فرمایا۔ نیکیوں کی طرف بچپن سے ہی جھک گئے اور کوشش و خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگ گئے۔ بچے یحییٰ علیہ السلام سے کھیلنے کو کہتے تھے، مگر یہ جواب پاتے تھے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کا وجود زکریا علیہ السلام کے لیے ہماری رحمت کا کرشمہ تھا، جس پر بجز ہمارے اور کوئی قادر نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ حنان کا مطلب کیا ہے۔ لغت میں محبت و شفقت، رحمت وغیرہ کے معنی میں یہ آتا ہے۔ بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں چھوٹے پن سے ہی حکم دیا اور انہیں شفقت و محبت اور پاکیزگی عطا فرمائی، پس ہر میل کچیل سے، ہر گناہ اور معصیت سے آپ بچے ہوئے تھے۔ صرف نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایک سو تھے، ساتھ ہی ماں باپ کے فرما بردار، اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔
کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی، کبھی ان کے فرمان سے باہر نہیں ہوئے، کبھی ان کی روک کے بعد کسی کام کو نہیں کیا، کوئی سرکشی کوئی نافرمانی کی خو آپ میں نہ تھی۔ گھبراہٹ کے 3 اوقات۔ ان اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ کے بدلے تینوں حالتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان اور سلامتی ملی، یعنی پیدائش والے دن، موت والے دن اور حشر والے دن۔ یہی تینوں جگہیں گھبراہٹ کی اور انجان ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی آج تک کی دنیا سے عظیم الشان اور بالکل مختلف ہوتی ہے۔ موت والے دن اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے جس سے حیات میں کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا، نہ انہیں کبھی دیکھا، یعنی ملک الموت اور دوسرے فرشتوں سے۔ محشر والے دن بھی اعلی حد القیاس اپنے تئیں ایک بہت بڑے مجمع میں جو بالکل نئی چیز ہے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ پس ان تینوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی ملی۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، آپ میرے لیے استغفار کیجئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا اور آپ پر خود اللہ تعالیٰ نے سلام کہا۔ اب ان دونوں اللہ کے نبیوں کی فضیلت بالکل ظاہر ہے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اور اے نبی، اس کتاب قرآن مجید میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی رب ترس ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے پورے بڑھاپے تک بے اولاد رہے، ان کی بیوی کو کچھ ہوا ہی نہ تھا بلکہ اولاد کی صلاحیت ہی نہ تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان کے ہاں اپنی قدرت سے اولاد عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو نیک کار اور وفا شعار تھے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر اپنی قدرت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کنواری تھیں، کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں نہ لگا تھا اور بے مرد کے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند انہیں دیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ تھے۔ بس چونکہ ان دو قصوں میں پوری مناسبت ہے، اسی لیے یہاں بھی اور آل عمران میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی ان دونوں کو متصل بیان فرمایا تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور عظیم الشان سلطنت کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیں۔ مریم علیہ السلام عمران کی صاحبزادی تھیں، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل میں یہ گھرانہ طیب و طاہر تھا۔ سورہ آل عمران میں آپ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد قدس کی خدمت کے لیے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظر قبول کر لی اور مریم علیہ السلام کی نشو و نما بہترین طور سے کی اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی زبان سے عام ہو گیا تھا۔
مریم علیہ السلام اپنے خالو زکریا علیہ السلام کی پرورش و تربیت میں تھیں، جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل دینی امور میں انہی کے تابع فرمان تھے۔ زکریا علیہ السلام پر مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی آپ ان کی عبادت خانے میں جاتے، نئی قسم کے بے موسم کے پھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کیا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ وہ اللہ ایسے قادر ہیں کہ جسے چاہیں بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، جو من جملہ 5 اولو العزم پیغمبروں کے ایک ہیں۔ مریم علیہ السلام مسجد قدس کی مشرقی جانب گئیں، یا تو بوجہ کپڑے آنے کے یا کسی اور سبب سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور حج کرنا فرض کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مریم صدیقہ علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق کی طرف گئی تھیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے مشرقی رخ نمازیں شروع کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کو انہوں نے از خود قبلہ بنا لیا۔ مروی ہے کہ جس جگہ آپ گئی تھیں وہ جگہ یہاں سے دور اور غیر آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی دینے کے لیے آپ گئی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہیں حجرہ بنا لیا تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ واللہ اعلم۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ جب یہ لوگوں سے دور پڑ گئیں اور ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ یہاں روح سے مراد یہی بزرگ فرشتے ہیں، جیسے شعراء کی آیت نمبر 193 میں اللہ کا فرمان ہے، نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن مجید کو لے کر روح امین جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روز ازل میں جبکہ ابن آدم کی تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار لیا گیا تھا، ان روحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی۔ اسی روح کو بصورت انسان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اسی روح نے آپ سے باتیں کی اور آپ کے جسم میں حلول کر گئی، لیکن یہ قول علاوہ غریب ہونے کے بالکل ہی منکر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی قول ہو۔ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہیں کہ یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو اللہ سے ڈرو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتا تو آپ کو ان کے بشرے سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس، ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر جبریل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے اور کہہ دیا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتے ہیں۔ لِأَهَبَ کی دوسری قراءت یہبا ہے۔ ابو عمرو بن علا جو ایک مشہور معروف قاری ہیں، ان کی یہی قراءت ہے۔ دونوں قراءتوں کی توجہ اور مطلب بالکل صاف ہے اور دونوں میں استلزام بھی ہے۔ یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ تک نہیں لگا، میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی؟ بغین سے مراد زناکار عورت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جس میں لفظ اسی معنی میں ہے کہ مہر البغی، زانیہ عورت کی خرچی حرام ہے۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کے تعجب کو یہ فرما کر ٹالا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دیں، وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، ان کی بیوی حوا کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پھسلی سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی یعنی اپنی والدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بس تقسیم کی یہ 4 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں جو سب پوری کر دی گئیں، اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال اللہ نے قائم کر دی۔ فی الواقع نہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار،
اور یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اللہ کی مخلوق کو دے گا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں آبروار ہوگا اور ہوگا بھی اللہ کا مقرب۔ وہ گہوارے میں ہی بولنے لگے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور ہوگا بھی صالح لوگوں میں سے، یعنی بچپن اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ مروی ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جب کہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے علم میں مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے یہ کام پورا کر کے ہی رہیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قول بھی جبریل علیہ السلام کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمان الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور مراد اس سے روح کا پھونک دینا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام باعصمت عورت تھیں، ہم نے ان میں روح پھونکی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے وہ مریم باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ بس اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔